بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین جل وعلا جن پر فضل فرماتا ہے ان سے اپنے دین کی خدمت لیتا ہے، کیونکہ اللہ کا خود ارشاد ہے کہ ان علینا للہدی، لوگوں تک ہدایت اور فلاح کو پہنچانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور عالم اسباب کے اندر وہ چند مخصوص نفوس قدسیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کے محبوب کی تفویض کردہ امانتوں کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس کے لیے اطمینان کا ذریعہ دین کی وفاداری ہوتی ہے۔ دور صحابہ سے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی ترتیب کا سلسلہ جاری رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تحفظ سے لے کر اور دین کی بقا کے لیے چاہے بدر ہو، حنین ہو یا کربلا ہو، وہاں سے لے کر الحمدللہ ماضی قریب میں امام ربانی حضرت اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ اکابر اہل سنت ہیں جنہوں نے اپنے محاذ پر پہرا دیا۔ لیکن ماضی قریب میں اگر ہم 2 یا 3 دہائیوں کے پیچھے جائیں تو اہل سنت و جماعت کے جید علماء کی قیادت میں، ان کی تربیت میں اس پاکستان میں بڑا روشن نام آیا کہ جس نے اہل سنت کے نظریات کا تحفظ کیا۔ اس میں مراد قائد سنی تحریک شہید محمد سلیم قادری نور اللہ ضریحہ، ان کی آواز میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ جب انہوں نے اہل سنت کے حقوق اور مساجد و مزارات کے حقوق اور اس ملک کے اندر امن و عامہ کی فروغ کے لیے آواز لگائی تو ان کی پر اثر آواز نے نوجوانوں کے دلوں کے اندر ایک مقام پیدا کیا، اور الحمدللہ اس دور سے لے کر آج تک فقیر سنی تحریک سے کسی نہ کسی ذریعے، محبت کے ذریعے اور کسی واسطے ناطے سے الحمدللہ قیادت کے ساتھ بھی اور ہر کارکن کے ساتھ وابستہ رہا ہے۔ سلیم قادری رحمہ اللہ ہو یا حضرت افتخار بھٹی ہوں، عباس قادری ہوں، اکرم قادری اور رحمہ اللہ اور جتنے کارکنان ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہ کہ سنی تحریک کے الحمدللہ یہ کارکن اتنے عظیم ہیں کہ انہوں نے ایک شہادتوں کا سلسلہ ہے کہ جنہیں دہشت گردی کا شکار کیا گیا اور جنہیں بڑی بربریت کے ساتھ امن کے فروغ کے قصور میں ان کو مارا گیا اور اپنے حقوق کے حصول میں مارا گیا، شہید ہوئے ہیں وہ، اللہ ان کے مدارج کو بلند فرمائے۔ اور ایسی تربیت ہے کہ الحمدللہ میں سنی تحریک کے جس کارکن کو جہاں پاتا ہوں اس میں دین، مسلک اہل سنت اور پاکستان کے لیے ایک وفاداری کی خوشبو اس میں پائی جاتی ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر وفاداری اور سچائی کی جاذبیت ہوتی ہے۔ حال میں پاکستان کے معاملات کو بیرونی قوتیں جو متزلزل کرنا چاہتی تھی، وہاں پر روافظ کے فتنے نے پاکستان کے اندر بہت بڑی گویا کہ خلفشاری پیدا کی، جس میں اہانت صحابہ کر کے علیہ باللہ اتحاد کی شرازے کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ حال میں پاکستان سنی تحریک کا جو کیمپ لگا ہوا تھا حیدرآباد کے اندر اور جس پر شب خون مارا، دہشت گردی کی اور بدترین انہوں نے حرکت کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اہانت کی، اور سنی تحریک کا یہ پرامن ذکر صحابہ اور اہل بیت کا جو اسٹیج تھا، نعروں کا، نغموں کا، نظموں کا، نعتوں کا، اس کی بے حرمتی کی، اور بر وقت یقیناً اس سے سارے اہل سنت کی دل آزاری ہوئی، فقیر تک بھی وہ بات پہنچی، اور جو سینرو بنا ہوا ہے پورے ملک کے اندر کہ کس طریقے سے اہل سنت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اس تناظر میں ہمیں ظاہری جو اطلاعات آئی اس پر میں نے یقیناً ایک بیان دیا، لیکن اس کا تعلق کسی کارکن کی دل آزاری یا اس کے عزم اور استقامت اور اس کی وفاداری سے قطعاً اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ ہر کارکن پر ہمیں اعتماد ہے الحمدللہ۔ میری ابھی چند یہ بزرگ افراد الحمدللہ جو تنظیم کی جان بھی ہے اور اہل سنت کے منظور نظر بھی ہیں، ان کی خدمات بھی ایک روشن ماضی بھی رکھتے ہیں، یہ الحمدللہ یہ مسجد تشریف لائے اور جو زمینی حقائق ہیں انہوں نے واضح کیے، جس کے بعد جو ہے کہ مجھے صورتحال مزید واضح ہوئی، اور میں صمیم قلب سے پاکستان سنی تحریک کے تمام رہنماؤں کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا، جس میں حضرت مولانا قبلہ شاداب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا شاہد غوری صاحب زیدہ عمرہ، اور حضرت علامہ مولانا محمد طارق شہزاد مدنی صاحب جو جید عالم دین ہے اہل سنت و جماعت کے، دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لائے، اور میرے بھائی جناب محمد مبین قادری صاحب یقیناً ایک مخلص کارکن اور رہنما ہیں، جناب محمد سلیم قادری صاحب زیدہ شرف،
اور محمد فرحان قادری صاحب، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ یہ بزرگ شاہد غوری صاحب قبلہ اور شاداب بھائی جیسے شریف النفس بزرگ یقیناً جو ایک اس تنظیم کا ایک وقار ہے اور اعتماد ہے، یہ تشریف لائے اور انہوں نے فقیر کے سامنے اس کے ساق و سباق کو ذکر کیا، اور میں اس بات پر مکمل اعتماد کرتا ہوں کہ سنی تحریک الحمدللہ جس مضبوطی کے ساتھ اس مفہوم کو لے کر چل رہی ہے اور اس مقدمے کو اور اس قضیے کو حل کر رہی ہے، اس میں مداہنت اور کمزوری کہیں پر نہیں ہے۔ اور میں اپنی پوری بھرپور حمایت شاداب بھائی قبلہ کو اور شاہد غوری صاحب کو، علامہ صاحب کو، سنی تحریک کے ہر کارکن الحمدللہ اس مشن میں اپنی مکمل بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں، اور مجھے ہر کارکن پر جو وہاں پر موجود تھے، الیاذ باللہ کبھی ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آیا کہ کسی نے بزدلی دکھائی ہو، سلیم قادری کا تربیت یافتہ ہو، عباس بھائی کا تربیت یافتہ ہو رضی اللہ عنہما، اور بزدلی دکھا کے جائے۔ میں کیا، ہم نے تو زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں جس نے سنی تحریک کے ساتھ 4-5 دن بھی گزارے وہ سلیم بھائی اور عباس بھائی افتخار بھٹی رحمہ اللہ کے تربیت یافتہ کے لیے منفی سوچ نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا ان منفی پروپیگنڈے کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور تنظیم کے خلاف کی جانے والی ہر سازش کو کنڈیم کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین پاکستان سنی تحریک کے ہر کارکن کو زندہ سلامت رکھے، آباد رکھے، اسے اپنے بچوں کی خوشیاں عطا فرمائے، صحت و ایمان دے، اور اس کے سینوں کو جس طرح اپنے حبیب کے محبت کے نور سے اللہ نے منور رکھا ہے، اللہ یہ فیضان اس کی اولاد میں جاری رکھے اور مشکلوں سے اللہ محفوظ رکھے، اور اس قیادت کو اللہ سلامت رکھے۔ فقیر کے یہ جملے میرے لیے توشہ آخرت بنے، اور اس تنظیم کے اکابر میرے بھائی سلیم قادری جیسے شہید اور ایک اعتبار والا نام عباس بھائی رحمہ اللہ، افتخار بھٹی صاحب، اللہ رب العالمین ان کے مدارج کو بلند فرمائے۔ اور میں حیدرآباد کے علماء سے بھی یہ ذکر کروں گا اور اپنے مریدین یا محبین بھی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ پروپیگنڈے کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور تنظیم کے خلاف کی جانے والی ہر سازش کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین پاکستان سنی تحریک کے ہر کارکن کو زندہ سلامت رکھے، آباد رکھے، اسے اپنے بچوں کی خوشیاں عطا فرمائے، صحت و ایمان دے، اور اس کے سینوں کو جس طرح اپنے حبیب کے محبت کے نور سے اللہ نے منور رکھا ہے، اللہ یہ فیضان اس کی اولاد میں جاری رکھے اور مشکلوں سے اللہ محفوظ رکھے، اور اس قیادت کو اللہ سلامت رکھے۔ فقیر کے یہ جملے میرے لیے توشہ آخرت بنے، اور اس تنظیم کے اکابر میرے بھائی سلیم قادری جیسے شہید اور ایک اعتبار والا نام عباس بھائی رحمہ اللہ، افتخار بھٹی صاحب، اللہ رب العالمین ان کے مدارج کو بلند فرمائے۔ اور میں حیدرآباد کے علماء سے بھی یہ ذکر کروں گا اور اپنے مریدین یا محبین بھی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ پاکستان سنی تحریک کا دست و بازو بن کر اہل سنت کے اور پاکستان میں امن و عامہ کے لیے اور عدم فرقہ واریت کے لیے جو توازن ہے اس میں اپنا خدمات ضرور انجام دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔